بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلے درس میں مرابحہ اور تولیہ اور وصیہ کا مختصر سا تعارف آ گیا تھا۔ تو آج کے درس میں ہم بے مرابحہ کے کچھ تفصیلی احکام ذکر کریں گے۔ بے مرابحہ کا تعارف تو ہو چکا تھا کہ اس میں اصل قیمت خرید پر کچھ متعین نفع لگا کر چیز آگے بیچی جاتی ہے، تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں بیع المرابحہ کہا جاتا ہے۔ بیع کا معنی ہوتا ہے فروخت کرنے کا، اور مرابحہ کا معنی ہے نفع بخش معاملہ کرنے کے۔ لہٰذا بیع مرابحہ کا لفظی ترجمہ اور مفہوم تو یہ ہے کہ نفع بخش معاملہ کرنا، پروفیٹیبل معاملہ انجام دینا۔ اس کا اصطلاحی اور فقہی مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی قیمت خرید یعنی پرچیز پرائس اور اس کے ساتھ نفع کی ایک متعین مقدار فکسڈ اماؤنٹ کے ساتھ بیچنا۔ اس مفہوم کی روح سے اگر دیکھا جائے تو اس بیع میں دو چیزوں کا صاف طور پر بتانا ضروری ہے۔ ایک وہ قیمت اور لاگت ہے، یعنی وہ کاسٹ ہے جس پر بیچنے والے نے یہ چیز خریدی ہو اور جس قیمت میں اسے یہ چیز پڑی ہو، تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا وہ نفع کی مقدار ہے جو وہ لاگت اور قیمت کے علاوہ لگاتا ہے بطور نفع کے۔ اب ان دو چیزوں کا الگ الگ بتانا یہ فروخت کرنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہو اور یعنی مقدار غلط بتائی ہو تو پھر خریدار کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس معاملے کو ختم کرے۔ اب اس کے علاوہ جو بے مرابحہ کے ضروری احکام ہیں اس میں سے کچھ احکام کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرابحہ میں جو قیمت خرید ہے، جو پرچیز پرائس ہے، یہ کون سی قیمت ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ایک چیز خریدتا ہے تو ایک تو اس کی خریداری کے لیے ادائیگی کرتا ہے تو قیمت خرید میں تو وہ شامل ہوتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں وہ قیمت میں شامل کرتا ہے، تو باقی چیزیں اخراجات کی شکل میں ہوتی ہے، وہ قیمت کا حصہ بنتی ہے۔ تو اس میں کون سے اخراجات شامل کیا جا سکتے ہیں اور جو قیمت تشکیل دی جاتی ہے وہ کون کون سی چیزوں سے مرکب ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے اصول یہ ہے کہ وہ سارے اخراجات شامل کیے جا سکتے ہیں جو تاجروں کے عرف میں یعنی ٹریڈرز کسٹم میں وہ کسی چیز کی قیمت میں شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً باربرداری کے اخراجات ہیں جس کو فریٹ کہا جاتا ہے، مرمت اور صفائی اور ریپیئرنگ کے اخراجات ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے اخراجات ہیں۔ اس طریقے سے وہ اخراجات ہیں جس کی وجہ سے ایسٹ اور اثاثے کے معیار میں یا اس کی ذات میں کوئی اضافہ آتا ہو، اور اضافہ بھی ایسا ہو جس کو دیکھا بھی جا سکتا ہو، محسوس بھی کیا جا سکتا ہو، یا محسوس تو نہیں کیا جا سکتا لیکن عرف عام میں اس کو گروتھ شمار کیا جاتا ہو، اضافہ شمار کیا جاتا ہو۔ جیسے کہ کوئی زمین ہے، اس سے متعلق قانونی تنازعات جو ہے وہ کوئی حل کر لے پیسے لگا کر، تو لیگل ایشوز کو حل کرنا بھی ایک اضافہ ہے۔ اس طریقے سے کسی چیز کے ڈاکومنٹس اور دستاویزات بنانا، یہ بھی اس میں ایک اضافہ ہے۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں اس چیز کی اصل قیمت میں وہ شامل کر سکتا ہے اور اس پر جو نفع ہے وہ الگ سے لگا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرابحہ کی تعریف میں عموماً یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ اس میں سابقہ قیمت خرید پر ایک متعین نفع لگایا جائے۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قیمت خرید سے مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ بیچنے والے نے پہلے وہ چیز خریدی ہو اور اس خریداری کے ذریعے سے اس کے نتیجے میں اس نے کوئی قیمت ادا کی ہو۔ تو مرابحہ کے لیے ایسی کیفیت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر بیچنے والے کو یہ چیز خریدنے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ملی ہو، مثلاً گفٹ کے طور پر ملی ہے، یا میراث انہیریٹنس میں ملی ہے، یا وصیت بیکویسٹ کے طور پر کسی نے اس کے لیے وصیت کی تھی اور وہ چیز اس کو مل گئی ہو، تو ایسی چیز کو بھی مرابحہ کے طریقے پر بیچا جا سکتا ہے۔
لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ بیچنے سے پہلے دو سمجھدار تاجروں کو جو تجارت سے واقف ہو ان سے اس چیز کی ایک مناسب قیمت لگوائی جائے گی، اور قیمت لگوانے کے بعد پھر اس کے اوپر جو مزید اخراجات ہوئے ہیں، نقل و حمل کے اخراجات ہے، مرمت صفائی کے اخراجات ہے، یا کوئی لیگل ایکسپنسز ہے، قانونی اخراجات ہے، وہ بھی اس قیمت میں شامل کی جائے، اور پھر نفع جو ہے وہ اس سے ہٹ کر الگ سے اس پہ لگایا جائے، اور یوں کہا جائے کہ اس چیز کی لاگت اور کاسٹ اتنی ہے اور اس پر اتنی مقدار نفع، یعنی اماؤنٹ آف پرافٹ جو ہے میں لگا کر فروخت کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی اس طرح چیز بیچتا ہے تو یہ بھی بے مرابحہ کی صورت ہے، اور اس پر بھی مرابحہ کے احکام جاری ہوں گے۔ تو مرابحہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز خریدی ہی گئی ہو، اگر وہ چیز میراث وغیرہ میں ملی ہے تو اس پہ بھی مرابحہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ مرابحہ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سابقہ جو خریداری ہوئی ہے اس کی نوعیت بتانا بھی ضروری ہے، یعنی جیسے کہ بیچنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایگزیکٹ کاسٹ اور صحیح لاگت بتائے، تو اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قیمت خرید کی نوعیت بھی بتائے کہ وہ کرنسی ہے یا کرنسی کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے جس کا مثل پایا جاتا ہے، اور اگر کرنسی ہے تو کس ملک کی کرنسی ہے۔ اس طرح یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس نے جو اپنے لیے چیز خریدی تھی تو نقد قیمت پر، کیش پرائس پر خریدی تھی یا ادھار معاملہ تھا، ڈیفرڈ سیل تھا۔ تو یہ امور بھی سارے واضح کرنا ضروری ہے۔ اگر ان امور سے متعلق اس نے کوئی چیز چھپائی ہے یا غلط بیانی کی ہے تو خریدار کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اس معاملے سے نکل سکے۔ تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ ایک اہم مسئلہ مرابحہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جو اصول اور فروع ہے، یعنی پیرنٹس ہے اور آفسپرنگ ہے، کسی شخص کی اولاد ہے، اس کے والدین وغیرہ، آباء و اجداد ہیں، تو اگر ان کے آپس میں کوئی معاملہ ہوا ہے، جیسے کہ والد نے بیٹے سے کوئی چیز خریدی ہے یا بیٹے نے والد سے کوئی چیز خریدی ہے، تو اس کو جب یہ بیٹا یا والد آگے مرابحہ کے طور پر بیچے گا تو اس میں وہ اس قیمت کو معیار نہیں بنائے گا جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ادا کی ہے، بلکہ اس سے پہلے والی قیمت کو معیار بنایا جائے گا۔ مثلا والد نے اگر ایک چیز خریدی پھر وہ بیٹے کو بیچ دی، تو بیٹا جب آگے مرابحہ کرے گا تو اس قیمت کو معیار نہیں بنائے گا جس پر اس نے والد سے خریداری کی ہے، بلکہ اس قیمت کو معیار بنائے گا جس پر والد نے مارکیٹ سے یہ چیز خریدی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا اور اولاد اور مطلب بھائی کا، والد اور بیٹے کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، یا بیٹے اور پوتے اور دادے کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں، مطلب جس سے ولادت کا رشتہ ہو، ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں تو اس میں قیمت اتنی اسٹرکٹنس کے ساتھ اور سختی کے ساتھ طے نہیں کی جاتی جس میں کوئی صحیح آدمی اپنی رائے کا استعمال کرے اور احتیاط کے ساتھ اور سختی کے ساتھ قیمت طے کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ عموماً اس میں بہت رعایت سے کام لیا جاتا ہے۔ تو ان کے آپس کی جو قیمت ہے یہ عموماً رعایتی قیمت ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر مرابحہ کا معیار بنایا جائے گا تو خریدار کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسری طرف اگر مرابحہ کے مقصد کو دیکھیں تو اس بیچنے والے پر جو خریدار نے اعتماد کیا تھا وہ تو اس غرض سے کیا تھا کہ یہ چیز اس نے مناسب ترین قیمت میں حاصل کی ہے اور میں اس سے یہ چیز اس قیمت اور کچھ اضافی نفع سے حاصل کرتا ہوں۔ تو جب یہاں قیمت آپس میں تعلق کی بنیاد پر مناسب ترین قیمت تو عموماً ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت رعایت کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو اس کو اگر مرابحہ کا معیار بنایا جائے گا تو خریدار کو اس میں دھوکہ لگ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے مرابحہ کے حوالے سے کہ اس میں سابقہ قیمت کا حوالہ دیا جاتا ہے اور خریدار وہ سابقہ قیمت بھی ادا کرتا ہے اور اس پر ایک متعین نفع بھی ادا کرتا ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ سابقہ معاملے میں جو چیز ہو، جو قیمت ہو، وہ
اس کا مثل پایا جاتا ہو، یعنی اس جیسی چیز پائی جاتی ہو تاکہ خریدار اس کو بھی ادا کرے اور نفع کو بھی ادا کرے۔ اگر ایسی چیز ہے جس کے مثل نہیں پایا جاتا، مثلا میں نے ایک گاڑی خریدی ہے ایک پلاٹ کے بدلے، اب یہ گاڑی میں مرابحہ کے طور پر نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ خریدار کو میں بتاؤں گا کہ تم اصل قیمت بھی دو، اس پر اتنا نفع بھی دو، تو اصل قیمت تو وہ دے نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ پلاٹ ہے اور پلاٹ تو اس کے پاس ہے نہیں، تو اس میں اصل قیمت کی ادائیگی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ پلاٹ اگر نہیں دے سکتا تو پلاٹ کی کوئی قیمت لگائی جائے وہ دے دے، تو وہ اس لیے نہیں ہو سکتا یہاں کہ مرابحہ میں قیمت کا طے ہونا ضروری ہے، اور پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ 10 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 9 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، 11 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، مطلب کسی چیز کی قیمت کوئی فکس تو نہیں ہے نا بالکل، تو قیمت کو ہم معیار نہیں بنا سکتے اور پلاٹ اس کے پاس ہے نہیں، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ مرابحہ نہیں کر سکے گا۔ البتہ اگر یہ ہو جائے کہ وہ پلاٹ اس نے پہلے سے خریدا ہو اور پھر وہ مجھے کہے کہ میں آپ کو وہ ایک پلاٹ دوں گا جو آپ نے اس گاڑی کے بدلے دیا تھا اور اتنا نفع دوں گا، تو پھر وہاں بھی مرابحہ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی جو نفع ہے وہ متعین مقدار میں طے کرنا ضروری ہوگا کہ وہ پلاٹ میں آپ کو دوں گا اور 1 لاکھ مثلا نفع دوں گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ پلاٹ دوں گا اور اس پلاٹ کی جو قیمت ہے اس کا 10% بطور نفع کے دوں گا، کیونکہ وہ پلاٹ کی قیمت جب متعین نہیں ہے تو اس کا 10% بھی متعین نہیں ہے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ مرابحہ میں جو نفع کی قیمت ہے وہ متعین نہیں رہے گی، تو یا تو اصل قیمت متعین نہیں ہوگی یا نفع کی قیمت متعین، یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر پلاٹ اس کے پاس کسی طرح آ گیا ہے تو پھر نفع جو ہے ایک متعین مقدار اور پیسوں کی شکل میں، فکسڈ اماؤنٹ کی شکل میں طے کرنا ضروری ہے۔ مرابحہ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بے فاسد وغیرہ میں یہ مسئلہ ہم دروس میں بیان کر چکے ہیں کہ اگر کسی نے فاسد بے کے تحت انویلڈ سیل پرچیز کے تحت کوئی چیز خریدی ہے تو اس چیز کو پہلے تو اس معاملے کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اگر ختم کرنا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو تو پھر خریدار پر وہ طے شدہ قیمت جو ہے ایگریڈ پرائس وہ دینا لازم نہیں ہوتا، بلکہ مارکیٹ ریٹ اس کے اوپر دینا لازم ہوتا ہے۔ تو اب اگر ایک فاسد معاملہ ہوا تھا اور اس کو کینسل کرنے کی صورت بھی کوئی نہیں رہی، وہ حتمی ہو گیا، اور اسی چیز پہ آگے مرابحہ کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرابحہ میں سابقہ قیمت کا حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے اور سابقہ قیمت طے شدہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہاں سابقہ قیمت چونکہ مارکیٹ پرائس کی شکل میں ہے، وہ کوئی طے شدہ چیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو مرابحہ کا رأس المال اور مرابحہ کا پرائس اس میں ہم شامل نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو یہ ضروری ٹھہرا کہ مرابحہ اسی چیز پر ہو سکتا ہے جس پر سابقہ جو خریداری کا معاملہ ہوا ہو وہ فاسد نہ ہو بلکہ صحیح معاملہ ہوا ہو۔ ایسی صورت میں اگر کسی نے کوئی چیز بیچنی بھی ہے تو اس کے لیے مرابحہ کا طریقہ اختیار نہ کرے، بلکہ عام جو بارگیننگ سیل ہے جس کو مساومہ کہا جاتا ہے، جس میں سابقہ قیمت اور نفع الگ سے ظاہر کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو وہ مساومہ کا طریقہ اختیار کیا جائے تو کوئی حرج بھی لازم نہیں آتا، لیکن مرابحہ کے لیے بہرحال یہ ضروری ہے کہ پہلی بے جو ہے وہ فاسد نہ ہوئی ہو۔ اگر اجناس گرینز غلہ کسی نے خریدا ہے اور اس کو آگے مرابحہ کے طور پر بیچتا ہے تو اس میں بھی مرابحہ نہیں ہو سکتا، جیسے کسی نے گندم کے بدلے خریدا ہے، اب اس گندم کو جو اس نے گندم کے بدلے خریدا ہے اس کو آگے کسی اور کو مرابحہ پر بیچتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مرابحہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کو گندم بھی دے گا اور گندم کے ساتھ جو ہے کوئی اضافی نفع کے طور پر بھی گندم یا کوئی اور چیز دے گا، تو اس میں سود لازم آئے گا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب دونوں طرف جنس ایک ہو تو اس میں کسی بھی طرح اضافہ نہیں ہو سکتا، اسی جنس میں سے بھی نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی نے گندم خریدی ہے اور اس کو مرابحہ کے طور پر بیچنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ گندم کو
گندم کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے بیچے اور بے مساومہ کے طریقے پر بیچے کہ یہ گندم میں نے لیا تھا، یہ میں آپ کو بیچتا ہوں مثلاً 10,000 روپے میں، اور اس میں وہ اپنا نفع بھی رکھے اور اصل قیمت جو اس کی گندم کی قیمت تھی وہ بھی ملحوظ رکھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مرابحہ کا طریقہ بہرحال اس طرح کے معاملات میں نہیں ہو سکتا۔ مرابحہ میں جو پرافٹ کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ متعین ہونا چاہیے، تو اس کے جو متعین کرنے اور نفع لگانے کا جو طریقہ ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک لم سم اماؤنٹ کی شکل میں ہو، متعین رقم کی شکل میں ہو کہ 1,000 2,000 3,000 مثلاً۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قیمت خرید کی فیصدی کے تناسب سے اس کو متعین کیا جائے۔ مثلاً ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ اس چیز کی جو قیمت میں نے ادا کی ہے آپ وہ ادا کریں گے، اور ساتھ اس قیمت کا 10% بطور نفع کے آپ ادا کریں گے، تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں قیمت چونکہ متعین ہے اور فلیکسیبل بھی وہ نہیں ہے، فکسڈ ہے، مطلب ایک جگہ طے شدہ ہے، تو وہ بھی متعین ہے، اور اس کا جو فیصدی 10% یا 20% جو بھی ہے وہ بھی متعین ہے۔ تو ایک تو وہ صورت تھی نا جو پہلے ہم نے پڑھی کہ پلاٹ کی صورت میں مارکیٹ پرائس، تو وہ تو ایسی چیز ہے جو طے شدہ نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ قیمت خرید کا فیصدی طے کیا جاتا ہے اور قیمت خرید جب متعین ہے تو اس کا فیصدی بھی متعین ہے، تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ایسے مرابحہ کے معاملات ہوتے ہیں جس میں پہلے سے وعدہ کیا جاتا ہے پھر بعد میں معاملہ انجام دیا جاتا ہے، تو اس میں اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ سے میں گاڑیاں مرابحہ کے طور پر لوں گا، اور آپ نے جو قیمت ادا کی ہوگی وہ بھی میں آپ کو دوں گا، اور ان قیمتوں کا 10% بطور نفع کے میں آپ کو دوں گا، مطلب ایک فارمولے کے طور پر یہ طے کرے، تو یہ ایک اچھی صورت ہو سکتی ہے۔ اگر سابقہ معاہدہ اور وعدے کے تحت کوئی طویل معاملات ایک فریق نے دوسرے کے ساتھ کرنے ہوں تو اس میں ایک جنرل ایگریمنٹ میں وہ اس طرح کے ایک فارمولہ طے کر سکتے ہیں۔ تو مرابحہ کے حوالے سے کچھ اہم مسائل آج کے درس میں آ گئے، اس کے حوالے سے جو مزید اہم مسائل ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔